کہ آج ہم اور آپ کے درمیان ہمارے خطہ لداخ کے ایک عظیم شخصیت جو کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے، اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ ہم جانتے ہیں خطہ لداخ کے انوائرمنٹ کو لے کے، خطہ لداخ کے سوشل ورک کو لے کے علی محمد صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہ چکا ہے۔ اس کا ہم اپنے گورنمنٹ میڈل اسکول دونچک میں والہانہ استقبال کرتے ہیں کہ سر نے اپنے تمام مصروفیات کو برائے طاق رکھ کے ہم تک پہنچنے کی زحمت کی۔ علی محمد صاحب یہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، خطہ لداخ کے ایک مشہور انوائرمنٹلسٹ ہیں، ایک سوشل ایکٹیو ورکر ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس ذات پاک نے ہمیں ان سے ملنے کا موقع دے دیا، اور اس سرزمین دونچک میں پہلی بار مجھے لگتا ہے کوئی ایک انوائرمنٹلسٹ، کوئی ایک سوشل ورکر ہم اور آپ کے درمیان فائز ہیں۔ میں زیادہ وقت دے ہوئے سر کے بڑے احسان مند رہیں گے، سر ہم آپ کے بڑے بہت شکر گزار رہیں گے، کیونکہ ایسے ایک فارفلنگ ایریا میں، دراز جیسے ایک فارفلنگ ایریا میں، اس کے باوجود دونچک جیسے ایک کانٹی وقت نکل کے یہاں آئے، ہم اور بچوں کے درمیان آپ کا آنا ہی ایک مثال ہے ہمارے لیے۔ علی صاحب کے ہم بڑے شکر گزار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ علی صاحب کی صحت میں اضافہ کرے، علی صاحب کو دن دگنی رات چوگنی طرح زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں سب سے پہلے ہمارے علی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے زرین خیالات سے نوازیں کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ سن لیں، رشید صاحب کو سخت کھوجی ہوتے تھے اور نبی صاحب دراز کے دو تھے، تو انہوں نے ہمیں دینی تعلیم سکھانے میں بہت کردار ادا کی۔ آج مجھے ہر جہاں محفل میں جائیں تو مولوی کہیں تو بھی مجھے مولوی کے درجہ بھی ملتے ہیں۔ ایک مطلب علی آپ لوگوں نے ہر نام مجھے بتا کے سارے لقب مجھے ملا۔ آج پورا لداخ کے لیے میرا نام لے رہے ہیں، لیکن ایک دن اسکول نہیں گیا۔ لیکن کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے پیارے بیٹو، محنت۔ مجھے محنت کیوں کرنا پڑا؟ آج آپ لوگ خوش قسمت ہو، میرے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں، کیوں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ آج آپ لوگ خوش قسمت ہو۔ ممی دائیں سائڈ میں ہے، پاپا بائیں سائڈ میں ہے، چاچا ادھر ہے، ماموں ادھر بیٹھے ہیں، اور آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے اتنا بڑے بڑے قابل استاد آپ کا سامنے ہے، تو آپ کتنا خوش قسمت ہے۔ آپ ہے صحیح بات ہے نا؟ آپ کو کپڑا دینے والا ہے، آپ کو کھانا کھلانے والا ہے، لیکن ہم جیسا بدقسمت آدمی کو نہ کپڑا دھونے والا، نہ کھانا کھلانے والا، نہ ہمیں دیکھنے والا، لیکن صرف انڈین آرمی کا سپورٹ کا بدولت آج آپ کا یہاں میں کرسی میں بیٹھا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں پورا لداخ، پورے دیش کے لیے میرے زندگی ایک نمونہ ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں یہی کہتے ہیں بیٹا، آپ کو ایک اچھا آدمی بننے کے لیے جیسے آپ اسکولوں میں آپ لکھتے ہیں، تب آپ کو لکھنا آتا ہے، جب آپ پڑھتا ہے تب آپ کو کہ یہ پیڑ نہیں آتا ہے، وہ پیڑ نہیں آتے، ہمارا دراز میں نہیں آتے ہیں، ہمارے وہاں نہیں آتے۔ یہ ہم اور آپ کا کمزوری ہے کہ ہم نے زانسکر میں دیکھ کے آیا ہے، زانسکر میں یہ پیڑ لگا آپ کو نہیں دے پایا، تو میں نے یہاں پر یہ جو پھول لایا ہے، میرے گھر میں کیا کرتے ہیں، جو بھی میرے گھر میں، ہاں ابھی اور اچھی بات نہیں ہے، میرے گھر میں جو بھی بچے آتے ہیں، آپ لوگ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں، ان کو میں ایک گملہ گفٹ دیتے ہیں، ایک گملہ بچوں کو، ہر بچے کو گفٹ دیتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے بیٹا، آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا گھر میں برتھ ڈے مناتے ہیں، نہیں مناتے؟ دیکھو برتھ ڈے منانے کے بعد 4-5 ہزار بلا وجہ اس برتھ ڈے میں آپ لوگ پھکاتے ہو، یہ کسی مذہب میں نہیں لکھا ہے۔ اگر کتا بلی شیر کے اوپر گھاس ڈالیں گے، کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے، وہ تو بنایا میٹ کی کھانے کے لیے۔ اب اس کو گائے بکری وغیرہ وغیرہ کس چیز کے لیے بنا ہے؟ گھاس کھانے کے لیے۔ اگر ان کا سامنے اگر آپ میٹ ڈال دو گے، کیا وہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انسان کس لیے بنایا ہے؟ اس کا بیج والا بیج کو کھانے کے لیے۔ غلط کام آپ نے کیا ہے؟ آج آپ کہیں چنگم کھا رہا ہے، کہ آپ کو پتا ہے کل رات کو آپ نے روٹی بنایا، کل کا رات کو روٹی آپ کے لیے پرانا ہو گیا، آپ گلے کو گاؤں کو کھلاتے ہیں، میں بولتے میں رات کا کھانا نہیں کھاتا ہوں، یہ پرانا ہے۔ بسکٹ کتنا سال پرانا ہے آپ کو پتا ہے؟ کوئی گارنٹی ہے آپ کو پاس؟ چنگم کتنا سال پرانا ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ پرانا 10 سال 3 سال 4 سال کا پرانا کھانا تو آپ کھاتے ہو، لیکن کل کا بنایا ہوا رات کا کے دماغ میں کیا ہے؟ آپ کو میں ایک بات مثال دیتے ہیں، آپ سب لداخی بولتے ہیں، ہم سب لداخی بولتے ہیں نا، ہم سب لداخی دیتے ہیں نا، نتی لداخی اگر پنجاب پہ چکلا 20 سال بھی کھولو سٹن یانگنا نانے یہاں سے اس زیر میں کبھی نہیں بول پائے گا۔ وہ کیوں؟ اس نے بچپن میں نہیں سیکھا۔ ابھی آپ بچپن میں جو سیکھ رہے ہیں نا، یہ ہے اصلی تعلیم۔
तो दूसरा मैं ग्राफ्टिंग के बारे में 2 बात बता दूंगा, फिर यहीं से हम ख़त्म करते हैं। तो इजाज़त हम आप लोगों के लिए भेजी, ये मेरा मिशन ये है कि आपके पास घर में एक खुबानी का पेड़ आ गया, जिंदगी आयो, अब इसको क्या करना है आपको पता नहीं है, कैसे बनाना है आपको पता नहीं है। तो मैंने हर वक्त कहा कि हमारे लद्दाख में ऐसा नज़र आते हैं जैसे कि दवाइयाँ लोग खरीदते हो, झोला भर के आपके घर में दवाई है लेकिन आपके पास डॉक्टर नहीं, जिसकी वजह से ना आप वो खा पा रहा है, अगर आप खाया तो गलत खा के आपको उसका नुकसान दे रहा है। लेकिन हमें ज़रूरत है लद्दाख में डॉक्टर का। तो इसी तरीके से इसके भी डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ये तो अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए, तो मैं समझता हूँ लद्दाख में मुझसे बड़ा डॉक्टर अभी तक मेरे हिसाब से हमारे ज़मीन में काम करने वाले मैंने नहीं सुना। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में है, वो डिग्री होल्डर है, वो पंजाब में ट्रेनिंग करके आते हैं। हमारे गोरौन में जो मेरे ज़िंदगी 60 साल तक मैंने इसी पे सर्च किया, आज मैंने जो किया उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। लीडरशिप हमें मिलना हम सबके लिए खुशकिस्मत है, समझो। तो मैं यही चाहूँगा पर्सनल में मैडम के पास जाके आपका स्कूल के बारे में। हमारा स्कूल भी सर आपको एक बात बताऊं तो ये हमारा स्कूल दोचिक सेक्रेटरी अडॉप्टेड ही स्कूल है। ये मैडम का ही मैडम खुद अडॉप्ट पखन स्कूल है। खेते लद्दाख है ना 10 स्कूल बस मिलो खुद खुरी अंडर है सेक्रेटरी अडॉप्टेड दे ना दोचिक का इन लो। मैं तो रिसेंटली ट्रांसफर हो संगाना महीना हो गया ट्रांसफर हो गया के। तो मैं ये सुना है ना स्पेशल मैडम से मैं मिलूंगा।